جتنا ہمارا تعارف ہو سکتا ہے اتنا تعارف بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہم اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دوسری دولت جو ہمیں حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، بتایا ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے حق تعالیٰ شانہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ عبادت کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے عبادت کا جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہو سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں جو عبادت اختیار کی جائے گی وہ حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی عبادت ہے، اور یہ عبادت کا مواد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کا معنی ہوتا ہے کسی عظیم ذات کے سامنے عاجزی کا، درماندگی کا اظہار کرنا، اپنی محتاجی کا اظہار کرنا، اظہار تذلل کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کے آدمی کے لیے کوئی اور تذلل نہیں ہو سکتا کہ کسی کے سامنے اپنی حاجت کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کتنے بھی غریب ہوں لیکن اب ان کا بچہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے تو ماں باپ اس کو گوارا نہیں کرتے، کیا کتنے بھی بے گزرے ہوں، اور بچے کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ذلت کی بات ہے۔ کوئی اور گناہ کر آوارگی کر لے بچہ تو بس آپ چشم پوشی کر لیتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور اگر کوئی ہدیہ دے اور جلدی سے بچہ جو ہے ایسے پکڑے جیسا کہ اس کو محتاج ہوتا ہے وہ، تو والدین اس کو ڈانٹتے ہیں کہ کسی سے اس طریقے سے چیز دیا کرتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ ذلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت میں کسی سے سوال کرنا جائز نہیں۔ جس آدمی کے پاس ایک دن کی ضرورت کا سامان ہو، جس آدمی کے پاس ایک دن کی ضرورت کا سامان ہو تو اس آدمی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ سوال وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو، ایک دن کی ضرورت کا سامان بھی نہ ہو، لیکن جس آدمی کے پاس ایک دن کی ضرورت کا سامان ہے، کل کے لیے سوال کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی محتاجی کو دوسروں کی طرف منتقل کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو کبھی بھی ختم نہیں فرمائے گا۔ اور جو انسان اپنی محتاجی کو اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنا عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ وسعت عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کھول دیتے ہیں اللہ، لیکن زیادہ دولت تو نہیں ملتی، لیکن انسان کا دل کھل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حوصلہ پیدا فرما دیتے ہیں، تو سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ تو مخلوق سے سوال کرنا یہ مذموم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کیونکہ یہ تو عبادت ہے، تو عبادت مخلوق کے لیے نہیں ہوتی، تو سجدہ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے سجدہ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ وہ عبادت ہے، ایسے ہی سوال کرنا، محتاجی سے سوال کرنا، ایک ہوتا ہے انتظامی نوعیت کا سوال، حکومت کو ہم درخواست دے دیتے ہیں تو وہ قومی خزانہ ہے اور اس میں ہمارا حق ہے وہ دینے کے لیے، اس طریقے سے بیٹا باپ سے مانگتا ہے تو یہ کیا ہے، ذلت نہیں، اس معاملے میں ذلت نہیں ہے، تو وہ اپنے باپ سے مانگنا، ماں سے مانگتا ہے، اس لیے ممنوع نہیں ہے۔ لیکن ایسا غیر سے مانگنا جس میں آدمی کی کو ذلت ہوتی ہو تو ایسے مانگنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ عبادت ہے، اس میں تذلل بہت زیادہ ہے، تو جتنی عاجزی اور محتاجی کا اظہار دعا میں ہے اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا ماغذ ہے، اور دعا کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو وانتم موقنون بالاجابۃ، تمہیں قبولیت کا یقین ہو، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو۔ تو
سوال یہ ہے کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. علماء نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے دو درجے ہیں، ایک ادنا درجہ ہے اور ایک اعلیٰ درجہ ہے. دعا کی قبولیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ مانگا ہوا مل جائے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو حق تعالی شان کو اس کے عوض میں کوئی اور چیز عطا فرما دے. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان مانگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے، لیکن اس کی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ذخیرہ آخرت ہے، تلاوت کرتے ہیں یہ ذخیرہ آخرت ہے، ذکر اللہ کرتے ہیں یہ ذخیرہ آخرت ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بس وقت ایسا ہوگا کہ آدمی کو دعا مانگنے کی وجہ سے آخرت میں جب اجر ملے گا تو وہ حیران ہوگا کہ اجر کس چیز کو اتنا ملا. تو بتایا جائے گا کہ دنیا میں تم نے مانگا تھا، تمہاری مرادیں پوری نہیں ہوئی تھی، حق تعالی شانہ نے اس کے عوض میں تمہیں یہ عطا فرمایا. تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی مراد پوری نہ ہوئی ہوتی. تو ایک ہے دعا پہ اجر ملنا، بہت بڑا اجر ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. وہ مراد پوری ہو جائے تب بھی وہ اجر ملے گا، مراد پوری نہ ہو تب بھی اجر ملے گا. لیکن اگر مراد پوری نہیں ہوئی تو پھر حق تعالی شان اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. تو بس اوقات اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہ مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے، لیکن جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا آنے والی مصیبت کے آگے رکاوٹ بڑھ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء، کہ جو مصائب نازل ہو چکے ہیں ان کو دفع کرنے کے لیے بھی دعا سے فائدہ ہوتا ہے، اور جو مصائب نازل نہیں ہوئے ان کو دفع کرنے کے لیے بھی دعا سے فائدہ ہوتا ہے. تو دعا سے بڑے بڑے مصائب ٹل جاتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. بس اوقات انسان بڑی خطرناک مصیبت میں گرتا ہے اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہماری دعا کو قبول کیا. ہمارے بزرگوں میں سے ڈاکٹر اختر صاحب ہیں دعوت برکاتہ، آج کل بیمار نہیں آتے ہیں یہاں پر. تو جب تقسیم کا وقت تھا تو یہ دہلی میں تھے اس وقت، پاکستان میں نہیں، اور دہلی میں بھی وہ اس علاقے میں تھے جہاں سکھ زیادہ تھے، مسلمان نہیں تھے اس علاقے میں. تو تقسیم ملک کا اعلان ہو گیا. کہنے لگے کہ صورت حال یہ تھی کہ وہاں رہتے ہیں دو مرتے سکھ گھراؤ کر کے مار دیں گے، اور اگر نکل کے آتے ہیں تو نکلنے کی بھی صورت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلم اکثریت علاقہ ہو تو نکل جائیں. جب مکان ہی ایک ہے تو نکل کے جب جائیں گے تب پکڑ کے مار دیں گے. اب کریں کیا؟ حتیٰ کہ دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں تو دروازے توڑ کے وہ آ جائیں گے آخر کار. تو اب جان بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ جنت کے خزائن میں سے ایک خزانہ ہے. تو یہ کثرت سے پڑھ کے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. اور حضرت کثرت، یہ تو حدیث میں کثرت سے پڑھا جائے. اور ایک صحابی تھے ان کا بیٹا اغوا ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تو تقوی اختیار کرو، دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو. چنانچہ انہوں نے اس کی کثرت کی تو وہ جو اغوا شدہ تھا وہ واپس آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو دور فرما دیا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت اگر کرنی ہو لا حول ولا قوت الا باللہ کی تو 500 بار پڑھا جائے اس کو. تو کہنے لگے کہ ہم نے یہ پڑھا ہوا تھا تو سارے گھر والے تسبیح دے کے بیٹھ گئے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دیا. 500 بار سارے پڑھنا شروع کر دیے سب نے. کہ ہمارے والد صاحب جو تھے رنگ کے گورے تھے، انگریزی لباس پہنتے تھے،
تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ انگریز ہیں یہ ہندوستان کے ہیں. وہ نکل کے گئے اور اپنے سرکاری افسر تھے تو اپنے محکمے میں جا کے کہا کہ میری صورتحال ایسی ہے کہ اب میں گھر جاؤں گا تو پتہ نہیں میرے بچے جو ہے وہ زندہ بھی ہوں گے یا مر چکے ہوں گے، مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے میرا کوئی انتظام کرو. چنانچہ انہوں نے ٹکٹ دے دیا ہوائی جہاز کا. 6 افراد تھے، 6 ٹکٹیں ان کو مل گئی، جہاز کی بکنگ ہو گئی. اور ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ سکھوں نے محاصرہ کیا ہوا کہ یہ باہر نکلیں گے تو ماریں گے. اب وہ موبائل اور فون یہ چیزیں تو اس وقت تھی نہیں. یہ دفتر میں گئے ہیں ان کے والد صاحب تو پتہ کوئی نہیں ہے کہ گھر میں پیچھے کیا ہے، تو گھر میں محاصرہ ہو چکا ہے. لیکن جب مغرب کے وقت ہو گیا اور رات پڑ گئی تو ان سکھوں نے یہ کہا کہ اب رات پڑ گئی، اب یہ کہاں جاتے ہیں، اپنا اپنا کھانا کھاؤ، جا کے اپنا اپنا کام کرو، پھر دوبارہ ان کا محاصرہ کر لیں گے. چنانچہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گئے محاصرہ ختم کر کے. اتنے میں یہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ ڈالا لے کے آ گئے اور کہا ٹکٹیں مل گئی ہیں اور سامان اٹھاؤ چلو گئے، جو سامان اٹھا سکتے ہیں اٹھا لو. وہ جلدی سے نکل گئے. تو تھوڑی دیر کے لیے محاصرہ ختم ہوا اس میں نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ جب مصیبت آتی ہے اس وقت جب اللہ کو پکارا جاتا ہے اور وہ مسائل دور ہوتے ہیں تو اس وقت آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کا فائدہ کتنا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو کچھ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ دعا کا یقین ہونا چاہیے، قبولیت کا یقین ہونا چاہیے. تو ادنا درجہ قبولیت کا یہ ہے کہ وہ چیز مل جائے یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی اور نعمت عطا فرما دیں، کوئی مصیبت دور فرما دیں، ذخیرہ آخرت فرما دیں. یہ دعا کی قبولیت کا ایک ادنا درجہ ہے. وہ شاید کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، لیکن اعلیٰ درجہ دعا کی قبولیت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ شان و کی توجہ مل جاتی ہے. یہ دعا کی قبولیت کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہ یقیناً حاصل ہوتا ہے. اگر کوئی موانع نہ ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو، دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ کوئی نہ ہو تو اعلیٰ درجہ جو ہے وہ یقیناً ملتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ دعا مانگنے والے اس کو تسلی ہوتی ہے. کتنی بڑی بھی مصیبت آ جائے لیکن اگر حق تعالیٰ شان سے مانگنا شروع کر دے تو مصیبت بعد میں دور ہوتی ہے اور اطمینان پہلے ہو جاتا ہے آدمی. دعا کی جہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو وہاں کچھ عقیدے بھی رکھے. ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ موجود ہے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ عقیدہ رکھے کہ حق تعالیٰ شان ہو میرے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور یہ بھی عقیدہ رکھے کہ میرا رب جو ہے اس کو ہر قسم کی قدرت ہے. وہ بڑے سے بڑا کام کر دے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور یہ بھی عقیدہ رکھے کہ دینے کے لیے اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے خزانوں میں کمی بھی کوئی نہیں. اور یہ بھی عقیدہ رکھے کہ اس در کے سوا کوئی اور در بھی نہیں ہے جہاں سے انسان مانگ لے. اور یہ بھی عقیدہ رکھے کہ وہ خود دینا چاہتے ہیں، وہ بغیر مانگے اتنا کچھ دے دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہیں تو ہم لوگ شمار نہیں کر سکتے. اور یہ بھی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہم سے رحمت کا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہم سے عطا کا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہم سے احسان کا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ انعام کا ہے. تو محبت کرنا، رحمت کرنا، عطا کرنا، احسان کرنا، انعام کرنا یہ ان کی سنت ہے. تو جس ذات کی یہ سنت ہو اس سے اگر مانگا جائے تو وہ کتنا دے گا. کہتے ہیں کہ حاتم طائی سے کسی نے ایک پیالی چینی مانگی، اس نے ایک بوری دی. کس نے کہا کہ آپ نے اتنا دے دیا؟ فرمایا کہ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، ہم نے اپنے حوصلے کے مطابق دیا. حق تعالیٰ شان کی عطا کتنی زیادہ ہوگی. اندازہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کتنی ہوگی. ہمارا کہ کوئی لے کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ دے کر خوش ہوتے ہیں.
مخلوق محتاج ہے اور حق تعالی شانہ محتاج نہیں ہے. اور دعا کے ساتھ ساتھ آدمی کو تدبیر بھی کرنی چاہیے، لیکن تدبیر پہ بھروسہ نہ کرے. بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرے، اور یہ نہ کہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلد بازی نہ کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کہے کہ میں نے بہت مانگا ابھی تک ملا ہی نہیں، لہذا رہنے دیتا ہوں، چھوڑ دے دعا کو مانگنا. ایسا نہ کرے. اور دعا توجہ سے، توجہ کا معنی ہوتا ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور کس سے مانگ رہا ہوں. اور دعا میں ناجائز بات نہ مانگے اور عاجزی کے ساتھ مانگے. اور یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں کہ الفاظ یاد کیے ہوئے ہیں، رٹے ہوئے الفاظ پڑھ لیے، یہ دعا نہیں ہے. دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ توجہ سے مانگنی چاہیے. ویسے تو ہر وقت دعا کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں، تو فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد و جوف اللیل الآخر، اور رات کے آخری حصے. تہجد پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس میں توجہ زیادہ ہوتی ہے، آدمی کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اس میں. اس لیے رات کے آخری حصے میں آدمی کو خصوصیت کے ساتھ اٹھ کے اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنی چاہیے. تو مسلمان ہونے کے بعد ایمان کی دولت انسان کو مل جائے، تو ایمان کی دولت مل جانے کے بعد پھر انسان کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی. جو شمع پہ علم باید گداخت کہ بے علم نتما خدا را شناخت. اور علم کی بنیاد بھی قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد پھر تعلق مع اللہ ہونا چاہیے. اور عرض کیا تھا کہ تعلق مع اللہ کے لیے اللہ کی محبت ہے دل میں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا اعتقاد ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا. یہ مانگنا جو ہے یہ تعلق مع اللہ پیدا کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آغاز ہے تو سبحانک اللہ پڑھ رہے ہیں، اور سبحانک اللہ میں اللہ کی ثنا ہے. اور علماء نے فرمایا کہ سخی کی ثنا کرنا بھی مانگنا ہی ہوتا ہے. دیکھا ہوگا بعض لوگ صدائیں لگاتے ہیں مانگنے کے لیے، تو کہتے کچھ نہیں ہے کہ ہم کیا مانگنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کھڑے ہو کے تعریفیں کرتے ہیں، صدا لگاتے ہیں. تو صدا لگانا جو ہے سخی کے در پہ کھڑے ہو کے اس کے تعریفوں کی آواز لگانا، یہ بھی حقیقت میں اس کو مانگنا ہی ہوتا ہے. تو یوں کہیں کہ نماز کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگنے پہ ہوتا ہے. اور درمیان میں بھی کہہ رہے ہیں سمیع اللہ ولمن حمیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سن لیں. اور نماز کا جو اختتام ہے وہ دعا پہ ہوتا ہے. اور دعا کرنے کے لیے دو چیزیں ضرورت ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مختلف اوقات کی مصنون دعائیں وہ آدمی یاد کر لے اور وہ پڑھتا رہے. اس طریقے سے تعلق مع اللہ اور اس کا بڑھتا چل جائے گا. ایک کام تو یہ کرے. اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے دعاؤں کی کتابیں لکھی، اس میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے بتایا ہے ہمیں کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کیسے ظاہر کی جاتی ہے. جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مطالعہ نہیں کریں گے ہم تو اس کے وقت تک مانگنا نہیں آئے گا. تو ہمارے بزرگوں نے کتاب لکھی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الحزب الاعظم لکھی ہے، حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول لکھی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو جمع کیا ہے، تو اس سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا منظور نعمانی تھے، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. تو حدیث کی کتاب میں دعا کے موضوع پہ کافی تفصیلی لکھا ہے، اور دعا کے فضائل آداب احادیث سے جمع کیے ہیں. اور اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جمع کی ہیں. دعا لکھی پوری حدیث کی، اور اس کا ترجمہ لکھا ہے، پھر اس کی تشریح لکھی ہے. تو اس کا مطالعہ کرنے سے بھی سینہ کافی کھلتا ہے دعا کے لیے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کتاب کا معارف الحدیث، اس کا مطالعہ کرنے سے بھی سینہ کافی زیادہ کھلتا ہے. تو دعا کا ذوق پیدا کرنے کے لیے تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جیسا مانگنا آتا ہے مانگتے رہے، انشاءاللہ مانگنے کا انداز خود ہی آ جائے گا. مانگتا جائے جیسا انداز ہے مانگنے کا، بس مانگتا چل جائے آدمی. اور جب مانگنے کی عادت ڈال لے گا، اور معتدل بھی وقت ہونا چاہیے. اور آج نے چونکہ رات کے وقت میں زیادہ دعائیں مانگی ہیں، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے
تو تہجد کے وقت اٹھ کے لمبی دعا مانگے، 15-20 منٹ لوگ لگائے نا دعا پہ، ہر روز کا معمول بنا لے، 15-20 منٹ دعا پہ لگانے کا، اپنی حاجات اور اپنی مشکلات وہ اللہ کے سامنے رکھے، یہ معمول بنا لے۔ کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، لوگ پوچھتے ہوتے ہیں کہ دعا مانگنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھے، کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آج نے فرمایا کہ کوئی حاجت ہو تو نماز پڑھو، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کے لیے جو دعا تعلیم فرمائی ہے وہ دعا ساتھ پڑھ لی جائے تو وہ اچھی بات ہے، اور اس کے علاوہ وظائف زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر وظائف کے دعا پڑھی جائے۔ اور حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بغیر وظیفے کے جو دعا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا وہ بہتر ہوتی ہے جس میں عاجزی اور احتیاج کا اظہار زیادہ ہو۔ تو جس آدمی نے کچھ وظیفہ نہیں پڑھا ہوتا وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا مستحق نہیں سمجھتا، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اللہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہے، آپ اپنا فضل فرما دیں۔ اور جو وظیفہ پڑھ کر دعا مانگتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے بہت کچھ کر لیا، ہاں اتنے 2 گھنٹے وظیفہ پڑھا میں نے، تو اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے۔ جب مستحق سمجھے گا اپنے آپ کو تو عاجزی اس کے اندر کہاں رہی، اور جب وظیفے کے بغیر دعا مانگے گا تو پھر اس کے اندر عاجزی زیادہ ہوگی۔ تو بغیر وظیفے کے دعا مانگنا، تو ایک جو ہے ہمارے بزرگوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ 20 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ دعا پہ ساتھ ہے آدمی۔ تو یہ اگر معمول بنا لے، اور آدمی کی زندگی میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، وہ اللہ کے سامنے پیش کرے، اور پھر اپنے دوست احباب کے گھر میں رشتوں کے مسئلے ہیں، بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، رشتے کر دیں گے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، نبھاؤ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو زندگی بڑھتی چل جاتی ہے مسائل بڑھتے ہیں آدمی کی زندگی کے، کم نہیں ہوتے۔ جو آدمی سمجھتا ہے نا میں شادیاں کر کے فارغ ہو جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ مسائل بڑھتے ہیں۔ بیٹوں کی شادیاں کر کے بھی مسائل بڑھتے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کر کے مسائل بڑھتے ہیں، مسائل کا اضافہ ہوتا ہے، تو مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو وہ مسائل اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہ عمل جو ہے یہ سرسری دعا ہے، کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ کے سامنے رکھیں۔ اور اگر صبح کو نہیں اٹھ سکتا تو کوئی وقت ایسا نکال لے جس میں نا یکسوئی کے ساتھ موبائل بند کر لے، ٹیلی فون کسی اور کے حوالے کر دے، موبائل اپنا کسی اور کے حوالے کر دے، دروازہ بند کر لے اور بیٹھ کے یکسوئی سے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ رات کے وقت اگر مانگتا ہے تو تنہائی کی ضرورت نہیں ہوگی، باقی سب سوئے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی جاگ رہا ہے تو وہ جاگنے کو بھی دعا بھی رہے گا، وہ وقت ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت تنہائی کی ضرورت نہیں ہوتی آدمی کو، تنہائی خود بخود بڑھ جاتی ہے، وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اور وقت ہے تو پھر تنہائی اختیار کر لے، دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے، اور کچھ ذکر اور تلاوت کر کے کچھ نماز پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگے، اور پھر آدھا گھنٹہ لگائے مانگنے میں، تو کچھ کر کے دیکھے، تو اگر اس پہ چلا کوئی لگا کے دیکھ لے تو پھر مجھے بتایا کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے اپنے سے مانگنے والا بنائے، جس کے لیے مانگنے کا دروازہ کھل جاتا ہے، یوں کہیے کہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رحمت کا دروازہ ہم سب کے لیے کھول دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزقنا وارض عنا اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن اين شئت اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن اين شئت اللهم ارزقنا زيارة البيت المعظم بالحج المبرور مع العافية یا ارحم الراحمین ہماری حاجات کو از غیر پورا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دیجیے، یا اللہ جو ہمارے مسائل ہیں یا اللہ سہولت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ان کو پورا فرما دیجیے، یا اللہ تمام مہمات میں ہماری کفایت فرما دیجیے۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ ارحم الراحمین عمرے کے لیے یا اللہ ویزے کھلے ہیں، جن کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے یا اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ ان کے سفر کو آسان فرما دیجیے، ان کے مقصد کو پورا فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو ادب کے ساتھ حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما دیجیے۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ.